تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی تفسیر میں آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو سماعت کیا، اس کے بعد آمین کے حوالے سے جو اختلافی گفتگو تھی وہ سماعت کیا آپ نے۔ سورہ بقرہ کی شروعات ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جو نام رکھا گیا سورہ کا البقرہ، تو یہ صورتوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں ان کی مناسبت کیا ہوتی ہے، ان کی وجہ کیا ہے، وہ آپ نے گزشتہ ہفتے سماعت کی تھی۔ البقرہ معنی ہوتا ہے گائے، اور سورہ بقرہ میں ایک واقعہ گائے کو لے کر درج ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ ایسا نہیں کہ اب اس میں جو نام رکھا جاتا ہے جیسے سورہ مریم رکھ دیا گیا تو اب صرف اس میں حضرت مریم کے بارے میں تذکرہ، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دوسرے بھی اور واقعات ہیں، احکام ہیں، تربیت کے لیے چیزیں ہیں بیان ہوتی ہیں، لیکن بالخصوص جس کا بیان ہوتا ہے اس کو مناسبت کے طور پر دیکھ کر وہاں درج کر دیا جاتا ہے۔ اب سورہ بقرہ میں چند چیزیں اور ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی تھی، سورہ بقرہ۔ سب سے پہلے جو نازل ہونے والی سورہ ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ اس کے اندر میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ 40 رکوع اور 286 یعنی 40 رکوع اور 286 آیات اس میں درج ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل میں چند باتیں ہیں، اس کو سماعت کر لیں۔ اس کی بہت فضیلتیں ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اپنے حالات کی پریشانیاں ادھر ادھر جا کر کرتے ہیں، کبھی ان کے دروازے کبھی ان کے دروازے۔ قرآن مکمل شفا کے لیے آیا ہے۔ اس قرآن کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک سورہ ہے جس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو۔ تو یہ قرآن ہر مرض کے لیے ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان ہے، ہر چیز کا۔ اور بالخصوص سورہ بقرہ کی تو جو فضیلتیں یہاں پہ بیان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والی کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن یہ تلاوت کرنے والی کی شفاعت کرے گا۔ عام طور پر ان حدیث کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو سننے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں، قرآن مجید ہمارے لیے شفاعت کے طور پر کھڑا ہوگا، لیکن کبھی بھی کسی بھی گفتگو کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ جو اچھا پہلو ہوتا ہے ہم اسی پر غور کرتے ہیں، اور یہ ہماری طبیعت میں بھی ہے۔ جب کسی چیز کی منصوبہ بندی بھی ہوتی ہے نا تو ہم جو اچھا پہلو ہوتا ہے اس پر زیادہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہم۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو کوئی بزنس بھی شروع کرنا ہوتا ہے تو اچھا یہ کر دیں گے، یہ ہوگا، یہاں معاملات ہوں گے، یہ دستیاب ہو جائے گا، حالات اچھے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو کوئی نہیں دیکھتا کہ نقصان کس کس اعتبار سے ہو سکتا ہے، اس پہلو پہ نظر ہونا چاہیے، ہر طرف یہ دیکھ لیں۔ تو یہاں پر بھی احادیث وغیرہ جب سنتے ہیں لوگ تو اس میں تو خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے یقیناً، لیکن خوشی ان کے لیے ہے جو اس کے مصداق ہوں، جو اس کے مصداق ہوں۔ قرآن نے کہا جو تلاوت کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرے گا یہ قرآن اس کی شفاعت کرے گا، جو نہیں کرے گا اس کا پھر کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہوا نا، جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، وقت ہے اس کے پاس، ساری چیزیں ہیں، باوجود اس کے وہ قرآن کو نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے اب کیا حکم ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں اللہم علینا لا علینا حجتاً، اے اللہ قرآن کو ہمارے اوپر حجت مت بنا بلکہ ہمارے لیے حجت بنا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے اوپر، یہ ہمارے اوپر حجت بن جائے گا کہ اس کو قرآن پڑھنا آیا، ساری چیزیں آئیں، یہ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق نہیں بتایا،
یہ دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا لیکن قرآن پڑھنے میں آگے نہیں بڑھایا، تو یہ قرآن کی جانب سے حجت ہوگی ہمارے لیے۔ تو بہرکیف تو یہ اس کا دوسرا پہلو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس میں اسی حدیث کے اندر ایک بات آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن میں دو روشن صورتیں ہیں، دو روشن صورتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران۔ یہ دو صورتوں کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ اسے پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان، دونوں جملے ہیں، جس طرح بادل ہوں یا دو سائبان، یعنی وہ سایہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے، اور جادو اگرچہ کتنا بھی سخت ہو، حدیث کے الفاظ ہیں، جادو کتنا بھی سخت ہو، سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوگا، جادو طاقت نہیں رکھ سکتا اس کے۔ یہ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرواتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اکثر تو دکان وغیرہ میں جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں خیر و برکت کے لیے، یقیناً ان کو برکت میسر بھی آتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو مزاج بنا اس کے پڑھوانے کا، وہ جو میں نے اب تک محسوس کیا، وہ وہی لوگ ہیں جو تاجر لوگ ہیں، جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر وہ لوگ جن کی سیلری والے معاملات ہوتے ہیں جو محدود ہیں، جن کے یہاں جیسے جو جاب کرنے آ رہے ہیں، اب وہ لوگ ایسا نہیں کرتے، بلکہ جو دکان کے معاملات ہوتے ہیں، جن کے لگتا ہے کہ ہماری دکانوں میں بزنس کم ہو رہا ہے، بری نظر ہو گئی ہے، تب وہ بلاتا ہے کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے اور 40 دن سورہ بقرہ پڑھوا لی جائے، اور الحمدللہ ان کو اثر بھی ہوتا ہے اس چیز کا، وہ خیر و برکت محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو بہرکیف عرض اتنا کرنا ہے، یہاں پر یہ مت دیکھو کہ ہماری سیلری کا معاملہ ہے یا ہماری تجارت کا معاملہ ہے، رزق دینے والا مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ آپ اس نیت سے تلاوت کرنا شروع کریں، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں پہنچے گا، ایسی جگہ سے رزق ہمیں عطا کرے گا۔ تو بہرکیف یہاں پہ کچھ چیزیں جو جملوں کے طور پر آپ کے سامنے میں نے پڑھی حدیث مبارکہ میں، کہ قیامت کے دن دو بادل کے طور پر یا دو سائبان کے طور پر سورہ بقرہ لائی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، بادل کے طور پر آنا، سائبان کے طور پر آنا، بات ابھی اگرچہ ہلکی سی لگتی ہو ہمیں، لیکن اس کا احساس وہ لوگ اچھی طرح کر سکتے ہیں جو تپتی ہوئی زمین پر ننگے پیر چل رہے ہوں، اور چلتے چلتے جب ہلکا سا سایہ ملتا ہے تو وہ بیچ سڑک کو چھوڑ کر کنارے سے چلنے لگتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ؟ گرمیوں میں اکثر دیکھ لیں، آپ چل رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا بھی کنارہ سایہ ملتا ہے تو آپ اس جگہ سے چھوڑ کر اتنی دیر بھی سائے میں چلنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی دیر بھی آپ کو راحت ملتی ہے۔ اور کبھی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر دھوپ ہوتی ہے، پھر چھاؤں ہوتی ہے، پھر دھوپ ہوتی ہے، پھر چھاؤں ہوتی ہے، یہ دیکھا ہے نا آپ نے؟ گرمیوں میں اکثر ہوتا ہے۔ تو جب وہ چھاؤں آتی تو کیا کہتے ہیں، کتنا اچھا اور ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ جب دھوپ جاتی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، محشر کا جو دن ہوگا بہت سخت ہے، بہت سخت دن ہے۔ الفاظ جو بیان کیے جاتے ہیں ان کی نزاکتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ 2 میل کے فاصلے پر سورج کا ہونا، اور جو چیز سب سے زیادہ تپش پا کر گرم ہوتی ہے وہ ہے تانبا، پیتل، یہ بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے۔ اسٹیل وغیرہ جو ہوتی ہے یہ بہت تیز گرم ہو جاتا ہے، اسی لیے بہت لوگ مقالے کے طور پر کہتے ہیں نا، چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے یہ جملہ، کسی کے لیے بولتے ہیں اس طرح محاورے کے طور پر۔ تو چائے تو اندر ہے لیکن اس سے زیادہ باہر کی چیز گرم لگتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ تپش اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ یہاں جو زمین ہو جائے گی محشر میں، کہا کہ اسے تانبے کی، پیتل کی زمین بنا دی جائے گی، اور سورج 2 میل 1 میل 3 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 2 میل مطلب 6 کلومیٹر لے لو، 6 کلومیٹر پہ یہ اتنا بڑا سورج ہوگا تو اس زمین کی حالت کیا ہوگی آپ مجھے بتائیں۔ اس وقت اللہ اکبر، جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ساری چیزیں رہیں گی، تپتی ہوئی زمین ہوگی،
پسینے میں شرابور ہونا. ابھی اتنی سی گرمی جب ہوتی ہے ہم تھوڑا چلتے ہیں تو ہمارے کپڑے بھیگ جاتے ہیں. اس وقت کہا گیا پسینے سے انسان شرابور ہو جائے گا, بھیگ جائے گا, اور جس کے جیسے گناہ ہوں گے اس گناہ کے اعتبار سے انسان ان پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں, کوئی پنڈلیوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی گردن تک, اور تو کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا گناہوں کے اعتبار سے. اور پھر اس وقت جو پسینے ٹپکیں گے اور جن پسینوں میں وہ ڈوب رہا ہوگا اس کی حالت ایسی ہے, اس کی بدبو ایسی ہے. فرمایا جاتا ہے کہ اگر دنیا دار کو لا کر سنگھا دی جائے, یعنی فی وقت جو ہمارے سامنے حالات ہیں, ہم موجود ہیں, ابھی اگر ہمارے سامنے وہ پسینہ لا کر سنگھا دیا جائے تو اس کی بدبو سے انسان مر جائے, اتنی کراہیت بھری بدبو ہوگی. تو عزیزان ملت اسلامیہ, ایسے وقت میں ایک سائے کا آ جانا ہمارے سر پر کتنی بڑی بات ہوگی, کتنے سکون کی بات ہوگی. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ جو احادیث کے الفاظ ہیں صرف برکت کے لیے نہیں ہیں بلکہ آخرت کے بھی اسباب اور وہاں کی بھی سکون و راحت کے لیے. دیکھیں ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو, اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. شیطان ہر گھر میں ہوتا ہے, اتنا یاد رکھیے. ہر گھر میں کیا, ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے, ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے, ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہی ہوتا ہے. اور بالخصوص کئی الفاظ حدیث کے ایسے بھی آتے ہیں کہ عام طور پر جو ہمارے بچے بغیر داڑھی مونچھ والے ہوتے ہیں, جن کو امرد کہا جاتا ہے شریعت میں, امرد کے ساتھ 18 اور ہوتے ہیں. جو امرد ہوتے ہیں, جو بغیر داڑھی مونچھ والے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ 18 اور ہوتے ہیں. اور جو طالب علم بن جاتے ہیں, جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ 100 شیطان اور ہو جاتے ہیں کہ ان کو بہکا سکیں, ان کو اس دین کی طلب سے دور کر سکیں. تو اگر ٹوٹل مار کے دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو اپنے اندر ایک جذبہ اور جوش لے کر طلب دین کے لیے بچہ نکلتا ہے, وہ تنہا ماں باپ کو نہیں چھوڑ کر نکل رہا ہوتا, کئی چیزوں کا سامنا کرتا ہے. وہ باطنی طور پر اتنے شیطانوں سے لڑ کر اسے علم حاصل کرنا ہے. یوں حافظ بن جانا, عالم بن جانا حلوہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بات بولی جاتی کہ ممبئی کی ٹرین پر چڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ بس ہر کوئی جو ہے یو پی ہی جا کر اترے, بہت سارے بھوپال اور بھساول میں بھی اتر جاتے ہیں, ضروری نہیں ہوتا ہر کوئی وہاں تک پہنچے. تو اسی طرح علم دین حاصل کرنے والے ہم نے دیکھا ہے. ہماری پہلی کلاس جب تھی تو ہماری پہلی کلاس میں تقریباً 21 سے 22 بچے ہمارے ساتھ تھے, لیکن جب فراغت کا وقت آیا تو ہم صرف 4 بچے تھے, صرف 4 بچے تھے. میرے عزیزوں, سختیاں ہوتی ہیں, وطن کی دوریاں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو شیطان کا جو معاملہ ہے آپ کے گھر تک ہی محدود نہیں ہے کہ گھر میں ہی ہے, لیکن انسان محفوظ رہ سکتا ہے تو قرآن مقدس کی برکت سے. اس لیے اس کی تلاوت کیا کریں اپنے گھر میں, اس کو رائج کریں. ماحول صرف یہ نہ بنا لیں کہ جب جب ہمارے گھر میں حالات ایسے آنے ہیں کہ ثواب کی ضرورت پڑنی ہے, میت کا معاملہ ہو گیا ہے, تب ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی. نہیں میاں, کیا زندے اپنے نام پر اکاؤنٹ میں پیسے نہیں جمع کرواتے؟ ہاں, نہیں کرواتے آپ اپنے نام میں. کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں ضرورت لگے تو ہم وہاں سے اس ضرورت کو پوری کر لیں, کسی سے مانگنا نہ پڑے. اسی طرح جتے جی بھی اپنے نام پر ایصال ثواب ہوتا ہے. یہ مت سوچو کہ ایصال ثواب صرف مردوں کے نام پہ ہوتے ہیں. آپ جتنے پڑھتے رہو گے, جتنی عبادت کرتے رہو گے, اللہ آپ کے نام پر نام اعمال میں وہ ثواب لکھتا بھی ہے اور درجات کو بلند بھی فرماتا ہے, درجات بلند بھی ہوتے جاتے ہیں. تو اس لیے بھی نیکیاں کرو, ضروری نہیں ہے کہ ہم پر لازم ہے تو کرنا ہے. تو بہرکیف یہ بھی حدیث کے الفاظ. ایک حدیث اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہو جائے گا. ناگہانی مصائب, کبھی گھروں میں آگ لگ گئی, کبھی چوری ہو گئی, کبھی گھر کی چھت گر گئی, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان سب چیزوں کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے. تو اس کی ایک عادت ڈالیں. 2 آیت چھوٹی ہے
بہت بڑی نہیں سورہ بقرہ کی آپ نظر ڈالیں گے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اکثر میں فجر میں اس کی تلاوت کیا کرتا ہوں، جمعہ کے دن میرا معمول ہے اس کی تلاوت کا۔ آپ بھی ایک معمول بنا لے کہ کسی نہ کسی دن اس کو پڑھنا ہے، کسی نہ کسی وقت پڑھنا ہے۔ 2 منٹ کا بھی ٹائم نہیں لگتا میرے عزیزوں، آپ اگر آہستہ انداز میں پڑھیں گے تو 2 منٹ کافی ہو جاتی تلاوت کے لیے۔ پڑھیں، عادت بنائیں ان سب چیزوں کی۔ ایک حدیث اور ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ کہتے ہیں ایک آیت اس میں ایسی ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیتوں کی، سورہ بقرہ کے علاوہ پورے قرآن میں بتا رہے ہیں تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے نا آیت الکرسی، کہیں اور تھوڑی نہ ہے۔ تو آیت الکرسی کی بھی تو بڑی فضیلت ہے میرے عزیزو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک جن سے مقابلہ ہوا تھا، آپ نے پکڑا اسے، وہ پٹک دیا اور گردن پہ پیر رکھ دیا اس کے، اور کہا بتا تجھے سب سے زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے؟ جن خود کہتا ہے، یہ جو شیطان ہوتے ہیں، شریر جنات جن کے اوپر حاضریاں لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں، لوگ ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں، بچوں کو سکھاؤ یہ صورتیں، ان کو پڑھنا سکھاؤ۔ ہماری بچیاں اکثر ناپاکی کی حالت میں جب گھروں سے نکل رہے ہوتے تو یہ سب اٹیک ہوتا ہے ان پر، ان کو پاک رہنا سکھاؤ۔ ناپاکی کے ایام بھی ہو تو انہیں باوضو رہنے کی ترغیب دلاؤ کہ کم سے کم باوضو تو رہ کر گھر سے نکلو، اور جب حالت پاکی میں ہو تو انہیں یہ سب آیتیں پڑھنے کی، ورد کرنے کی عادت ڈال دو کہ جب تک ہو سکے ان آیتوں کو پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پیر رکھا، کہا کس سے ڈر لگتا ہے سب سے زیادہ بتا؟ تو خود جنات کہتا ہے مجھے آیت الکرسی سے ڈر لگتا ہے، اور آیت الکرسی کا پڑھنے والا پھر کوئی دنیاوی کرسی کی حسرت میں بھی نہیں رہے گا، اسے کوئی اور کرسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ کرسی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، ہر جگہ کے لیے، ہر مقام کے لیے۔ ایک آخری حدیث سماعت کر لیں، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ گھر میں تو چھوڑ دو، اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا، اور جس نے رات میں تلاوت کی تو 3 رات تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری برکتیں سورہ بقرہ کی ہے۔ قرآن کے ایک جز، ایک حصے، ایک پارٹ کا جس کا نام سورہ بقرہ ہے، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اللہ اتنی فضیلتیں ادا کر رہا ہے، جس کے گھر میں روز قرآن کی تلاوتیں ہوں اس کے گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے میرے عزیزوں، صرف ایک لمحہ آپ سوچیں کہ قرآن کے ایک حصے کی یہ فضیلت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف سورہ بقرہ کے بارے میں، ہر قرآن کی صورتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی فضیلت جڑی ہوئی ہے، قرآن کی ہر صورتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی فضیلت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اندر رائج کرنا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے مضامین بھی ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دوں میں مختصر سی چیزیں، یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کی دلجوئی ہو۔ آپ ایک بار قرآن سے لگاؤ رکھیں، قرآن ہم امام کے پیچھے سن رہے ہوتے ہیں، کانوں سے ہی سنا اور نکل گئے، یا سنتے بھی ہیں تو شاید ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ قرآن اگر سنتے سنتے سمجھیں گے بھی تو یقیناً آنکھیں اشک بار ہو جائیں گے۔ ہم بارہا کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ایک رکوع یا ایک آیت روزانہ معمول بنا لو کہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی تفسیر اگر آپ کو اردو پڑھنے میں آتی ہے تو آپ ذرا خزائن العرفان اٹھا کر دیکھ لیں، کنز الایمان، کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس سے آنے والے میسج کیا ہیں۔ 10 منٹ کا بھی کام نہیں ہے، دنیا کی نہ جانے کتنی نیوز۔ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، اخبار پڑھنے کی عادت رکھا ہے نا ہم نے، ہم اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں نہ جانے کتنی خبر جھوٹی ہوتی ہے، سچ کا کوئی وہی نہیں۔ ارے جو پورا سچ قرآن ہے اس کو ہم چھوڑ کر دنیاوی چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ پڑھیں، ان کو بھی آپ نے لینا ہے، عالم کے حالات سے آپ کو باخبر ہونا، یقیناً اس کے بھی جائزے لینا ہے، لیکن اس میں جو ہونے والا ہے قرآن نے وہ پہلے ہی لکھ دیا ہے، اس چیز کو تو پہلے دیکھ لیں۔ یہ جو قرآن میں ہے، تو شاعر کہتا نا کہ صحرا میں پڑھو، بیابان میں پڑھو، مینار گر جائے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل کیا ہونے والا ہے قرآن میں پڑھو۔
یہ تو قرآن کے اندر دے دیا گیا، آپ آئے پڑھے تو صحیح۔ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس کے اندر غور و خوض کر رہے ہیں، اور وہ نہ جانے کیسے کیسے نکات پر پہنچ رہے ہیں، اور ہمارے لیے قرآن ہدایت کے طور پر آیا، ہم دور ہو رہے ہیں۔ عزیزوں، اس میں آئیں، اس میں بہت ساری تفصیلات ہے۔ آپ کے اندر میں بتاؤں کہ قرآن پاک کے اندر، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملات ہے، ان کی نافرمانیاں کیا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو لے کر ایک لمبی بحث چھڑی ہے کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی، شیطان رجیم کیسے بنا، اللہ کی بارگاہ سے مردود کیسے ہوا قرآن کی آیتوں کے ذریعے۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، ان کا دعا کرنا۔ اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کا واقعہ اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسرت فرمائی، اپنے چہرے کو بار بار اٹھا کر دیکھا، قبلہ تبدیل ہوا، یہ بھی اسی سورہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد عبادات، معاملات، نماز، طلاق اور احکام، اخلاق، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اس میں بیان ہوئیں۔ تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا ذکر اسی سورہ کے اندر ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جب آپ ایک بستی سے گزرے تھے، اس آیت کا تذکرہ اسی کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کو ذبح کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا، وہ واقعہ بھی اسی کے اندر ہے۔ تو بہت تفصیلات ہیں اس کے اندر میرے عزیزوں، قرآن کو تھوڑا وقت دیں گے تو اس میں حلاوت بھی محسوس ہوگی۔ اب المختصر سورہ فاتحہ جو گزری اور سورہ بقرہ، یہ یاد رکھنا کہ قرآن مقدس جس ترتیب سے رکھا گیا ہے، مفسرین نے اس کے اندر تعلق رکھا ہے کہ پچھلی جو صورت گئی اور اگلی جو صورت آئی، ان کے اندر مناسبت کیا ہے، ان کے تعلقات کیا ہیں۔ تو آپ کو تعلقات بھی سمجھا دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوا، اس میں مبہم چیزیں تھیں، تفصیل نہیں تھا۔ قرآن مقدس میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، رب کی ربوبیت کے بارے میں ذکر ہوا، اس کے رحمان و رحیم ہونے کے بارے میں ذکر ہوا، قیامت کا ذکر ہوا، پھر یہ ہوا کہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا، سیدھا راستہ کس کا ہے اس کے بارے میں بتایا، جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں انعام والے، اس کی تفصیل نہیں ہے، ان کے راستے پر مت چلا جو گمراہ ہو گئے، یہ مبہم باتیں تھیں۔ لیکن سورہ بقرہ میں جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کے رحمان و رحیم ہونے کا بھی معاملہ آپ کو ملے گا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مہربانی فرمائی، کس طرح رحم فرمایا، پھر بعد میں ان کی ہٹ دھرمیاں کیا تھیں، یہود و نصارہ کے کتنے معاملات ہوئے وہ بیان ہوئے ہیں، منافقین، مشرکین، ان کے معاملات بیان ہوئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملات، حضرت عزیر علیہ السلام کے معاملات، ان کی زندگی کا طرز عمل، یہ میں ایک خاکہ بیان کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ میں ہے کیا کیا چیز۔ تو ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک تفصیل ملتی ہے جو کہا گیا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھوں کا راستہ چلا، سچوں کا اور سیدھوں کا راستہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ آپ پڑھیں کہ سچوں کا راستہ کیا ہے، ان کے راستے پر مت چلنا جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے، ان کے راستے پر مت چلنا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا تھا، ان کے راستے پر مت چلنا جو فرعونیوں کا راستہ تھا۔ تو عزیزان ملت اسلام میں یہ مناسبت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب قرآن مقدس میں ہم آیتوں کی جانب آتے ہیں کہ قرآن مقدس میں جب آیت شروع ہوتی ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ آیت کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول یا وجہ موجود ہوتی ہے۔ آپ نے تو یہ ہمیشہ سنا ہے نا، قرآن مقدس 23 سال تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، یہ تو پتہ ہے نا سب لوگوں کو۔ جیسے کہ اور کتابیں تھیں، توریت تھی، زبور، انجیل، کتابیں دے دی گئیں، لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن مقدس ایسے نہیں، ضرورت کے مطابق 23 سال تک یہ نازل ہوتا رہا، جہاں جیسی ضرورت پڑی اس کے اعتبار سے یہ قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ اچھا، ان میں ضروری نہیں کہ ہر آیتیں جو نازل ہوں اس کا شان نزول بھی ہو۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کس کی وجہ سے نازل ہوئی۔ کبھی کبھی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور وہ سبب پوچھ رہے ہوتے تھے یا کسی چیز کا سوال کر رہے ہوتے تھے، ان کے سوال ہوتے ہی تھے کہ ادھر اللہ رب العزت آیت کو نازل فرما دیتا تھا۔
یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ چیزوں کا مشورہ دیا، جیسے کہ خانہ کعبہ میں جو مقام ابراہیم ہے، کہا اس کو مقام کو اس کو جامع مصلی بنایا جائے، تو ادھر ابھی یہاں پر بات ہی چل رہی تھی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ جہاں مقام ابراہیم ہے واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، اس طرح آیت ہے کہ جہاں مقام ابراہیم ہے اس کو اپنی جائے نماز بنا لو آپ، تو حضرت عمر کا بھی مشورہ تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ تو یہ وجہ اس طرح جو پائی جاتی ہے، اس وجہ کی بنا پر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسرات ہوتے تھے، جیسے قبلے کی تبدیل ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ وار اور اوپر اٹھایا، آیت نازل ہو گئی، تو اس کا شان نزول یہ بن گیا۔ لیکن بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس کی بنا کوئی وجہ نہیں ہوتی، جیسے کہ قیامت کی نشانیاں کا، قیامت کا ذکر کا ہونا، عذابات کا ذکر ہونا، جنت کی آشائشوں کا ذکر ہونا، یہ ساری چیزیں تو اب اس کا شان نزول نہیں ہوتا۔ جن چیزوں کا شان نزول ہے وہ آپ کے سامنے یہاں قرآن میں بتایا جائے گا۔ اب یہاں سورہ بقرہ کے اندر آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں کہ آیتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ساری آیتیں ہیں۔ ہر آیتوں کے لحاظ سے اگر ہم شان نزول بیان کریں گے تو جب جب آیتوں کی تلاوت ہوگی تب تب شان نزول بیان ہوگا۔ یہاں پر ایک شان نزول جو بیان ہوا وہ اجمالی طور پر بیان ہوا۔ اجمالی طور پر اس لحاظ سے فرمایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں آپ جب موجود تھے تو وہاں صرف جو آپ کے دشمن تھے وہ صرف کافر تھے، صرف اور صرف کافر تھے۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آتے ہیں تو یہاں پر چونکہ مدینہ شریف میں جو یہود اور نصارہ تھے، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے اندر علماء کرام بہت تھے۔ یہی وجہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ میں تشریف مدینہ میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، بچیاں دف بجا رہی ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور انتظار میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں ٹھہریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کرتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لوگ جوق در جوق آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ وہاں علماء جو یہود تھے مدینہ شریف کے، جو ان کی بڑی عزت بھی تھی، اور مدینہ شریف کے پاس میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کو بہت مانتے بھی تھے کہ یہ عالم، آج بھی پڑھے لکھے کی بات تسلیم کی جاتی ہے نا ہمارے یہاں، کہ پڑھا لکھا انسان ہے اس کی بات کو مانو، تو اس وقت تو اور زیادہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو جو جہلا تھے وہ یہودیوں کے ساتھ ہو گئے، جو ان کے درمیان جنگ و جدال کے معاملات تھے اس سے بھی کنارہ کش کر لیا اور گٹھ بندھن کر لیا۔ تو یہاں پر بہت ساری تیاریوں کرنے بعد اب انہوں نے اپنے علماء کو بھی تیار کیا۔ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں بھی ذکر ملتا، ان کو بھی کہا کہ جاؤ تم جا کر یہ سوال کرنا، تفصیل ہے اس میں۔ عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مکہ میں صرف کافروں کا معاملہ تھا، اب یہاں پر چار طرح کے قوم بن گئے تھے۔ اطراف و اکناف کے مدینے کے جتنے لوگ تھے یہ بھی تیار تھے جنگ کے لیے، خود مدینے میں جو یہود و نصرانہ تھے وہ بھی تھے، اور جو جہلائے مدینہ تھے یعنی جو جاہل تھے وہ ان کے پیروکاری میں پیچھے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی یہ مطلب کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن ان کا حال ایسا کہ ظاہراً تو کلمہ پڑھنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، صحابہ کرام کے پاس آتے، ان کی باتوں کو سنتے، ان کے منصوبے کیا ہیں، ان کی تبلیغ کیا ہے، جا کر وہ کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو بتایا کرتے تھے، اور پردہ پوش ہو کر ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے، ساری چیزیں۔ تو منافقین کے اندر، اور یہ جو گروہ کے لوگ تھے یہ جنگ نہیں کرتے تھے، معلوم ہے، ان کا کام نہیں تھا۔ 3 طرح کے جو لوگ تھے، جہلائے مدینہ جو جاہل تھے، اور یہود و نصرانہ کے جو علماء تھے، یہ تو ایک جا ہو گئے اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنی ہے، ان کا یہ معاملہ ہوا۔ باقی جو یہ تھے منافقین، یہ جنگ نہیں کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کے پاس جا کر ان کے دلوں میں شکوک ڈالتے تھے کہ جو مذہب لے کر آئے ہیں، دین لے کر آئے ہیں، یہ صحیح ہے بھی؟ یہ شک ڈالنا عزیزان ملت اسلامیہ، دیمک کا جو کام ہوتا ہے نا، یہ کام کرتے یہ منافقین۔ کبھی ان کے پاس جانا، ان کی جیسی بات کرنا، ان کے پاس جانا، ان کی جیسی بات کرنا، ایسے لوگوں کی تردید آئی ہے حدیث پاک میں۔ ذوالوجہین جو ہوتے ہیں، 2 چہرے والے، بہت سخت مذمت کی گئی ہے ان لوگوں کی، جو ان کے منہ پر جا کر ان کے والی کریں، ان کے منہ پر جا کر ان کی والی کریں۔ اس سے بچنا چاہیے میرے عزیزوں،
تو بہرکیف یہ منافقین کی جماعت تھی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا چیلنج تھا، اور صحابہ کرام کے دلوں میں جو شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، اس لیے سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ ان کی حرکتوں سے یہ آگاہ ہو جائیں کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، ان کے معاملات کیا تھے، صدیقین کا راستہ کیا ہے۔ تو وہ ساری تفصیلات کے لیے یہ ایک اجمالی شان نزول ہے۔ ہر آیت کا تفصیلی شان نزول انشاءاللہ جب آیت کی تلاوت ہوگی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اب قرآن مقدس کی جو شروعات ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، بس اسی پر میں گفتگو کو آج ختم بھی کرتا ہوں۔ الف لام میم، اس کا معنی نہ آج تک کسی کو پتہ ہے، نہ قیامت تک کسی کو پتہ ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات ہے کیا؟ کہ جس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القابات ہیں، جو اسمائے ہیں، اس میں ایک نام امی لقب آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بے پڑھا ہوا۔ بے پڑھا ہوا یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ایسا پڑھا ہوا جس کو دنیا دار نے نہیں پڑھایا۔ وہ پڑھا ہوا ہے، ہمارا رسول یقیناً پڑھا ہوا ہے، لیکن کسی دنیا دار نے اسے نہیں پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اسے قرآن سکھایا ہے، کسی اور نے نہیں سکھایا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو امی جو لقب ہے اس کے پر جو لوگ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، یہاں سے بات سمجھ میں بھی آنا چاہیے کہ الف لام میم، کاف ہا عین صاد، ہا میم صاد نون، یہ جتنے حروف مقطعات ہیں، کسی ایک کا معنی کوئی بتا دے، رہتی دنیا تک کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو لانے والے ہیں، حدیث مبارکہ میں وہ خود کہتے ہیں مجھے اس کا معنی نہیں پتہ۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس کا معنی نہیں پتہ۔ ایک مقام پر حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں سمجھ گیا۔ کہا عین، کہا ہاں میں سمجھ گیا۔ صاد، ہاں میں سمجھ گیا۔ وہ ایک ایک کر کے پڑھتے چلے آ رہا، کاف ہا یا عین صاد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک حرف کے بارے میں کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا۔ کہا آقا آپ سمجھ گئے تو ہمیں بھی بتا دیں۔ کہا یہ راز و نیاز کی بات ہے، اللہ اور میرے درمیان راز و نیاز کی بات ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اعتراض اٹھتا ہے، لوگ اعتراض کے طور پر کہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں کہا گیا، یہاں پر بھی آیت سامنے لکھی ہوگی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یسرنا القرآن آیا نا، ہم قرآن بچوں کو بھی جب پڑھاتے ہیں یسرنا القرآن دیتے ہیں، بہت سارے لوگ سنل قرآن بولتے ہیں، سنل نہیں ہوتا، یسرنل، کیا قرآن کو ہم نے آسان کر دیا۔ تو جب کہہ رہے قرآن آسان ہے تو ان آیتوں کو کیوں بھیجا گیا؟ یہ ایک اعتراض آتا ہے کہ جب قرآن آسان ہے تو ان آیتوں کو کیوں رکھا گیا کہ جو سمجھ میں ہی نہ آئے؟ اور یہ رسول اور اللہ کے درمیان کی بات تھی تو اس کو ان کے درمیان رہنے دیتے، کتابی شکل میں لاتے ہی نہیں۔ ایک اعتراض ہوتا ہے، تو اس پر جواب